اسی لیے تمہیں خود سے دور کر دیا. مجھ جیسے ہارے ہوئے انسان کے پاس سے تمہیں کیا ملے گا؟ مانا کہ یہ سنسان گھڑی گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. روشی آج بڑی پیاری لگ رہی ہے. سخت گھڑی ہے لیکن میرے دل یہ تو فقط چوڑیوں کی کھنکھناہٹ بھی سنائی دینی چاہیے. آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب. اب ہمارے گھر میں برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ساتھ محبتوں کی قدر کرنا جانتا ہوں. روشی تو بہت زیادہ خوش ہوگی کہ آخر اس نے عمر اور ماہی کو ایک کر دیا. ان دونوں کی جیسے ہی منگنی ہوگی روشی کی پھپھو بھی بہت زیادہ خوش ہوگی. وہ مسئلہ جو سے ایک بہت پہاڑ کی صورت لگ رہا تھا کہ عمر کی خوشی کو وہ کیسے روشی کی خوشی پر ترجیح دیں، مگر جس طرح روشی نے پورے مسائل کو ہی حل کر دیا اس کے بعد تو دونوں پھپھی بھتیجی بہت زیادہ خوش ہوں گی. لیکن روشی کی شادی کہاں ہونی ہے، یہ وہ سوال ہے جو روشی کو بہت زیادہ پریشان کرے گا. عمر اس کے لیے ایک بھائی جیسا ہے اور یہ بات وہ ماہی سے بہت اچھے سے کرے گی اور اسے بتائے گی کہ وہ دونوں اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو دونوں نے ہی اپنی محبت کو کیوں چھپائے رکھا، ایک دوسرے کی محبت کو بتایا کیوں نہیں. یہاں پر سلیقہ اپنے شوہر سے ناراض ہوگی کہ اس نے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ کم از کم عمر سے ایک بار ہی پوچھ لیتے. مگر سلیقہ کا شوہر بیچارہ سلیقہ کے آگے کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہوگا. جس طرح وہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے، بھلا وہ اپنی بیوی کے خلاف کوئی لفظ کس طرح کہہ سکتا ہے. وہ سلیقہ کو یہ بھی نہیں کہہ پائے گا کہ روشی کو تو تم اپنی بہو بنانا چاہتی تھی. دوسری طرف گاہے بگاہے وہ کسی نہ کسی لڑکی کو چھیڑنا جیسے اپنا حق سمجھتا ہے اور سلیقہ بھی یہ بات اچھے سے جانتی ہے کہ بھلے صفدر اسے بے انتہا محبت کرتا ہے مگر کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور ہی چلتا رہتا ہے اور اس بات سے وہ کافی پریشان بھی رہتی ہے. اور روشی اس کی نہ صرف بھتیجی ہے بلکہ بیسٹ فرینڈ بھی ہے اور یہاں پر دونوں پھپھی بھتیجی ہی مل کر اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں گی کہ آخر عمر کی منگنی کے بعد اب روشی کی شادی کہاں کی جائے. روشی پڑھنا نہیں چاہتی، اپنے ماں باپ کی طرح انجینئر نہیں بننا چاہتی، اسے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا ہے جس کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے. ماہی تو بہن کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہے مگر روشی اپنی بات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور سب سے زیادہ سلیقہ اسے اس بات کے لیے انکریج کرتی رہتی ہے. سلیقہ کا بیجا لاڈ پیار اس کے لیے کس قدر غلط ثابت ہو رہا ہے یہ بات روشی کی ماں بہت زیادہ کافی بار سلیقہ کو جتا بھی چکی ہیں، سمجھا بھی چکی ہیں، مگر وہ سلیقہ ہی کیا جو اپنی بھابھی کی بات کو سیریس ہی لے لے. روشی کا اگلا ٹارگٹ طلحہ کے آفس میں کام کرتا لڑکا شارق ہوگا. شارق کو دیکھ کر روشی کو لگے گا کہ یہی اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے اور یہاں پر طلحہ کے آفس میں وہ اتنی زیادہ بونگیاں مارنے والی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. طلحہ کو وہ اپنا استعفیٰ ٹائپ کرنے لگے گی اور یہاں پر کچھ ایسا لکھے گی لیکن اس کی دوست آ کر جیسے ہی اس کے قریب بیٹھے گی اس کا ہاتھ اس کے لیپ ٹاپ کے بٹن پر جائے گا اور وہ پوسٹ طلحہ تک پہنچ جائے گی. طلحہ کو معلوم ہو جائے گا کہ روشی اس سے کس قدر نفرت کرتی ہے مگر جس قدر نفرت وہ اسے کرتی ہے اسی قدر طلحہ بھی اس سے چڑنے لگا ہے. لیکن روشی کی دوستی طلحہ کے والد کے ساتھ بہت نبھ رہی ہے. دونوں ہی کی دوستی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم روشنی ان کے گھر آ جائے. روشی اگر طلحہ کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو ان کے سونے گھر میں جیسے بہار آ جائے گی. یہاں پر روشی کی ملاقات طلحہ کے بیٹے سے بھی ہونے والی ہے. طلحہ کا بیٹا جو ماں کی محبت کو ترسا ہوا ہے یہاں پر چلبلی سی روشی کے ساتھ مل کر وہ بھی ہنسنے لگے گا اور اس کا یہ ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر طلحہ کو ایک دفعہ پھر سوچنا پڑے گا کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے. جس طرح
ایک بار سلیقہ اسے ٹھکرا چکی ہے، اس کے بعد اسے یہی لگتا ہے کہ شاید وہ کسی کے بھی قابل نہیں ہے، مگر روشی جس طرح سے سارے گھر کو آ کر سمیٹ لے گی، اس کے بعد یہاں پر طلحہ بھی روشی سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر بیچارہ طلحہ یہ نہیں جانتا کہ روشی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ طلحہ کو یہی لگتا ہے کہ اس کا دامن محبتوں سے خالی ہے اور وہ روشی کو کبھی بھی اتنی محبت نہیں دے سکتا جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ یہاں پر طلحہ اور روشی کی شادی تو ہو جائے گی، مگر طلحہ کو لگے گا کہ شاید روشی کے ساتھ شادی کر کے اس نے بہت غلط کیا ہے، روشی اسے ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ سلیقہ روشی کی شادی کے بعد کافی زیادہ پریشان ہوگی، کیونکہ روشی ہی تھی جو اس کی دوست تھی۔ یہاں پر سلیقہ اور اس کی بھابھی کے درمیان بھی کافی انبن ہونے والی ہے، مگر ماہی کو اپنی بہو بنا کر سلیقہ نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا، اور یہاں پر اس کے والدین بھی اس سے اس بات پر تو بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ سلیقہ جس طرح خود کبھی نہیں پڑھ پائی، یہی بات وہ روشی کے لیے بھی چاہے گی۔ روشی جس طرح آ کر اسے اپنے دکڑے سناتی ہے، وہ پھپھو جان اس سے دل و جان سے فدا ہیں، اور یہاں پر وہ نہ صرف اس کے گھر آ کر اس کی حمایت کرتی ہیں بلکہ سب کی ڈانٹ بھی اچھے سے کھاتی ہے۔ سلیقہ کے والدین سلیقہ کو سمجھائیں گے کہ اب وہ ماشاءاللہ سے ایک ساس بننے والی ہے، ماہی اس کے گھر آنے والی ہے، تو کم از کم وہ کچھ تو سلیقہ دکھائے۔ لیکن سلیقہ ہی کیا جو اپنی ماں باپ کی بات مان لے۔ روشی اور اس کی دوستی تو خوب تھی، مگر ماہی کے ساتھ اس کی دوستی اتنی زیادہ ہونے والی نہیں، مگر اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ اپنی بڑی بھتیجی کو بھی اپنی بہو بنانے پر راضی ہو چکی ہیں۔ صفدر صاحب تو جیسے سلیقہ کے پیچھے ہی ہیں، وہ تو اسے کسی بھی بات پر مجبور کر ہی نہیں سکتے۔ سلیقہ اور صفدر کی جوڑی تو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، اور ساتھ میں روشی بھی آ کر اپنی پھپھو کے گھر اچھا خاصا ہلا گلا کرنے والی ہے، اور یہاں پر روشی کی شادی کے بعد سلیقہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ روشی کی شادی ہو جانے کے بعد روشی کا مزاج بھی کافی بدل جائے گا، جس طرح طلحہ اسے اگنور کرے گا، طلحہ کے اگنور کرنے پر روشی کا دل کافی ٹوٹ جائے گا۔ روشی سلیقہ کے پاس آ کر روئے گی، لیکن کوئی بھی صورت نہیں ہوگی کہ سلیقہ اسے کچھ تسلی دے سکے۔ روشی اپنی زندگی میں جس قدر چلبلی لڑکی تھی، طلحہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ بالکل بھی ویسی نہیں رہنے والی۔ طلحہ کے ساتھ رہتے رہتے روشی کا مزاج بھی سنجیدہ ہوتا جائے گا، مگر یہ سنجیدگی اس کے سسر کو بالکل بھی پسند آنے والی نہیں۔ وہ روشی کو وہی پرانے والی روشی ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ روشی کی شادی روہیل سے نہیں ہوگی تو روہیل کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ جو روشی کو منانے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو ماں بیٹا تیار تھے، روشی کا رشتہ جیسے ہی طلحہ کے ساتھ ہوگا، دونوں ماں بیٹے کی خوشیوں پر تو جیسے اوس ہی گر پڑے گی۔ دونوں ماں بیٹے کو یہی لگتا تھا کہ روشی ان کے گھر کی بہو بنے گی، مگر جب روشی کا رشتہ طلحہ کے ساتھ طے ہو جائے گا تو روہیل بیچارے کے تو جیسے برا حال ہو جائے گا۔ اس کی ماں یہاں پر بھی بابوں کے چکر لگانا شروع کر دے گی تاکہ روشی کو اپنی بہو بنا سکے، مگر وہ روشی کو اپنی بہو تو بنا ہی نہیں پائے گی، بلکہ ان کا بیٹا روہیل ہی یہاں آ کر روشی کے سامنے روئے گا پیٹے گا کہ روشی یہ منگنی توڑ دے اور اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر روشی کو روہیل جیسا نکما شخص بالکل بھی پسند نہیں ہے، جس کے چہرہ ہی ہمنک قسم کا ہے۔ روشی یہاں پر طلحہ کی محبت میں اس قدر مجبور ہو جائے گی کہ وہ یہ بات بھی نہیں سوچے گی کہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے، بلکہ اس بچے کے چہرے پر روشنی لانے کے لیے، اس کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے ہی روشی یہ قدم اٹھائے گی کہ وہ طلحہ کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ طلحہ کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوگی، اس کی والدہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں آنے والی۔ وہ چاہتی ہے کہ روشی پڑھے اور اس کی کیسی اچھی جگہ شادی ہو، مگر ایک شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے شادی کرنا وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی، مگر روشی کسی بھی صورت اس رشتے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اسے طلحہ میں دلچسپی نہیں، مگر اس بچے میں ہے جس کی
वजह से वो तलहा जैसे बोरिंग शख्स को भी अपने साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकती है। तलहा जैसे ही रोशी के इस फैसले को सुनेगा वो काफ़ी हैरान होगा, मगर उसके वालिद अब यही चाहते हैं कि अगर रोशी मान गई है तो शादी को हो जाना चाहिए। तलहा के लिए रोशी से शादी करना बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ होगा। यहाँ पर रोशी के साथ रहते रहते वो रोशी से मोहब्बत तो करने लगा है, मगर रोशी को कभी इस बात का पता नहीं चलने देगा। वो यही समझता है कि शायद खुशियों पर उसका हक ख़त्म हो चुका है। रोशी को वो खुशियाँ और वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी रोशी हकदार है, मगर रोशी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। रुहैल भी एक दफ़ा फिर रोशी के पास पहुंच जाकर और उसे समझाने की भरपूर कोशिश करेगा कि किसी तरह रोशी इस शादी से इनकार कर दे, मगर रोशी जिस तरह से सबको समझा चुकी है उसके बाद रुहैल बेचारा भी अपना सा मुंह लेकर रह जाएगा। रोशी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन रुहैल और उसकी माँ का जुनून होगा कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होगा। वो दोनों माँ बेटा मंसूबा बना रहे होंगे कि किसी तरह कोई ऐसा तावीज़ गंडा किया जाए जिसके बाद रोशी खुद ही तलहा को इनकार कर दे और उनके बेटे के साथ शादी करने पर तैयार हो जाए। शुरू ही से रुहैल को जिस तरह रोशी पसंद आ चुकी है और रोशी ने भी पहले उसे अच्छा खासा घास डाला था, मगर अब जब वो उसकी तरफ से मुंह फेर चुकी है तो वो रुहैल साहब को तो जैसे बहुत ज़्यादा ही दुख होगा और इस बात के लिए वो अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहा होगा कि रोशी किसी और की भी हो सकती है। दूसरी तरफ सलीका को भी इस बात का बड़ा दुख होगा कि रोशी की शादी एक ऐसे शख्स के साथ की जा रही है जो पहले ही शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है। उन्हें लगता है कि उनकी भतीजी के साथ जुल्म हो रहा है, मगर रोशी अपनी फुप्पो को बताएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये शादी